روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا. روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا, اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا. آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے. روایت میں جب ان کے گھر جنازہ اٹھا ہے, جردے کے ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر ہے, دوسرے پائے بڑے بیٹے حضرت اپنے کندھے پر رکھا ہے, تیسرے پائے کو حضرت نے کندھے پر رکھا. پایا دینے والا موجود نہیں, علی انتقال کرتے ہیں. اچانک صحابی سامنے سے نظر آئے جن کا نام ہم سب سے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا, تم ان کو کندھا دے دو. حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں. یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے. روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے, وہ علی رو رہے, ابو ذر غفاری رو رہے. روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا, اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں, جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے, حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے, کپڑا مبارک تر ہو چکا. حضرت علی رو رہے, وہ معصوم بچے روتے. ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو. حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے ہیں. ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر, حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک, یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک, هذه بنت رسول الله, هذه زوجة علی, هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ ایک قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے, اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا. وہ معصوم بچے روتے ہیں, وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر, اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں. یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا, یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا, یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا. روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے یہ جملہ کہتے ہیں, قبر کے اندر سے آواز آتی, قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر, اے ابو ذر, ھذا لیس بیت نسب ولا حسب, کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ, یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ, یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا. میرے بھائیوں, یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا, یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا. حضرت فاطمہ بخشائی خدا کی بندی ہے, ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے, لیکن یہ جملہ ہمارے لیے, ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا, اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی, تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, تم کس زمین پر رہتے تھے, اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں. اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو. اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے, اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے, وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. میرے بھائیوں اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں آج سچی بات ہے, خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا, آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے, دنیا کی باتیں ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے, چغلی ہوتی ہے, آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے, لیکن میرے بھائیوں آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں.